نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آڈیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں قرآن کی ایک آیت سے گزری اور مجھے بہت اچھی لگی وہ آیت، تو اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالی کہ میرے دل میں یہ جذبہ پیدا کیا کہ میں یہ آیت آپ تک پہنچاؤں۔ تو مقصد صرف تعلیم حاصل کرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آیت ہے لستن کأحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں قربان جاؤں اپنے رب پہ، اس نے کیا آیت نازل کری ہے ہمیں یہ جتلانے کے لیے کہ ہم کتنی اہمیت رکھتے ہیں اس کے لیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے یہ، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ پردے کے احکام شروع کر رہا ہے۔ اسلام میں پردے کے احکام نافذ ہو رہے ہیں، لیکن اس نے ڈائریکٹ حجاب کا حکم نہیں دیا۔ سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ میرے لیے میری جو مسلمان عورت ہے میرے دین کی، وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، کتنی خاص ہے، وہ انمول ہے، وہ ہیرا ہے، وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ خاص ہے بہت۔ اس لیے یہ کام ضروری ہے، اس لیے کہ معاشرہ اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کا ادب کرے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ عورت اپنے آپ کو سمجھے کہ جس نظر جو خدا کی نظر میں ہم ہیں وہی وہ نظر اپنے لیے بھی رکھے۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمارا اللہ پوری کائنات کا مالک جو ہمیں بتا رہا ہے کہ کتنی اہمیت ہے تمہاری میرے لیے، آخر اس سے زیادہ بڑی ہستی اور کون ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی کوئی بڑا وی آئی پی انسان ہوتا ہے جس کے بہت لنکس ہوتے ہیں، ہم کڑی فیور چاہتے ہیں اس سے، کسی طرح ہمارا اس سے کوئی دوستی ہو جائے، ہمارا کام بن جائیں گے، ہم اس کی بات بھی تو مانتے ہی ہیں۔ لیکن یہ تو پھر اللہ ہے، پورے جہاں کا مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت خاص ہو، اور یہ حکم اس لیے ہی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کو چاہیے کیا؟ یہی کہ معاشرہ میری عزت کرے، میرے معاشرے میں میری ویلیو ہو، میری فیملی، معاشرے میں کون ہے، فیملی، فرینڈز، یہ انہی کے رویے سے آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے جب اس آیت کے معنی پڑھے تو میں بہت رنجیدہ ہو گئی اور بہت خوشی کا احساس بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی ہستی کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں، وہ ہستی خود ہمیں ہماری عزت دلا رہی ہے، ہمارا وقار بتا رہی ہے کہ کیا ہے، لیکن ہم اندھے ہوئے ہوئے، غافل ہوئے ہوئے، ہم وہ اپنا وقار بنانا ہی نہیں چاہتے۔ ویسے تو یہ آیت بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب ہے، مخاطب ہے اللہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، اگر آپ تفسیر دیکھیں، اس کو پڑھیں، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ازواج مطہرات کے لیے ہی حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھرانہ، وہ تمام لوگ ہمارے لیے ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے۔ ان کا ہر عمل اس بات کی توجہ ہے کہ ہمیں وہ چیز اپنانی ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اسی طرح ازواج مطہرات بھی ہماری روحانی مائیں ہیں۔ اللہ نے یہ حکم پوری امت مسلمہ پر نافذ کرنا تھا، اس لیے یہ آیت نازل فرمائی اور بظاہر مخاطب ازواج مطہرات کو کیا۔ کچھ اسلام مخالفین لوگ ہیں جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ یہ خاص ازواج مطہرات کے لیے ہی احکام نازل ہوئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عام عورت اس کو یہ حق ہے کہ وہ بازاروں میں، مکس گیدرنگز میں ننگے سر خوب بن ٹھن کے جس طرح چاہے جہاں جانا چاہے غیر مردوں سے باتیں کرے، رقص کرے، گالی گلوچ کرے؟ عام عورت یہ ہے اس کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ماؤں کو مخاطب اس لیے کرا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا تھا، وہ ہمارے لیے ایگزامپل تھیں۔ جس طرح آج بچوں کی شادی ہوتی ہے، رشتہ طے ہونے سے پہلے نسبت ماں اور باپ کی دیکھی جاتی ہے کہ اس کا باپ کیسا ہے، اس کی ماں کیسی ہے۔ بے شک ان کی اولادوں کو دیکھا نہیں ہوتا، نہ ان سے ملے ہوتے، لیکن ماں باپ کی فطرت دیکھ کے بچوں کے رشتے طے کیے جاتے ہیں کہ ہاں اس کا باپ شریف ہے، اس کی ماں شریف ہے، اس نے اپنے خاندان کی خدمت کری ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی لگائی ہے۔ تو ایسی ہی ماں کا رتبہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا مقام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بچے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہماری ازواج، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں جنہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا تاکہ ان کے بعد آنے والی نسل ان کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن جتنے ہی پیار سے، محبت سے ہمارے رب، ہمارے اللہ نے ہمیں ہمارا مقام دلانے کی کوشش کری ہے، ہمیں پہلے یہ بتانا چاہا ہے کہ تم کتنی اسپیشل ہو، اتنی ہی غفلت میں ہیں ہم۔ کوئی بھی خاص چیز ہوتی ہے،
ہم اس کو زیادہ سے زیادہ حفاظت سے رکھتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور عورت تو ہے ہی چھپی ہوئی چیز کا نام۔ اور آج کا معیار تو یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ نمایاں ہوگی، جتنی زیادہ بن ٹھن کے رہے گی، خوبصورت لگے گی، اتنی اس کی عزت، اس کی واہ واہ ہوگی۔ یعنی اب عورت کی پہچان اس کے کپڑے لتے سے، اس کے بناؤ سنگھار سے ہوگی۔ یہ تو ہم الٹے قدم جا رہے ہیں دور جہالت کی طرف، اور دور جہالت میں بھی اتنی جہالت نہیں تھی جو اب ہو گئی ہے۔ ہم ویسٹرنائز کر رہے ہیں اپنا کلچر۔ وہاں تو جو جتنا ننگے سر ہوگا، جتنی ننگی عورت ہوگی، اتنی ہی آزاد ہے وہ۔ یعنی کہ اب کپڑوں کی انٹینسٹی سے یہ اندازہ لگایا جا رہا کہ عورت کو کتنا اپنے اوپر حق اختیار ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ صرف ویسٹ کا کلچر ہے، آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ تھوڑے کچھ سالوں کی بات ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہم لوگ کا دماغ بنایا جا رہا ہے، ہم لوگ کے میڈیا میں یہ چیزیں دکھا دکھا کے کہ یہ نارمل ہے سب۔ ایک چیز کو آپ دور سے دیکھتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ قریب آہستہ آہستہ آتی جاتی ہے، آپ کے دماغ میں ایک پکچر بنتی چلی جاتی ہے وہ کتا، وہ آپ جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ وہ قریب آتا جا رہا ہے، آپ کا ڈر ختم ہوتا جا رہا ہے اس سے۔ ایک ٹائم آئے گا جب وہ کتا آپ کے سامنے کھڑا ہوگا نا، آپ کے اندر سے وہ ڈر چلا جائے گا، اب آپ اس کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ سچویشن ہونے والی ہے، ہو رہی ہے بلکہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ یقین رکھو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو راستے پر نہیں لاتا جو جھوٹا ہو اور کفر پر جمع ہوا ہو۔ تو کیا ہم جھوٹے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے کفر پر نہیں جمے ہوئے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اللہ کا حکم ہے اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اسی میں تمہاری حفاظت ہے، لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس سے نظریں موڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کیا ہم اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے؟ یہ ہمارا کفر نہیں ہے؟ ہم اپنے کفر کو چھپا نہیں رہے؟ ہم اپنے کفر پر جمے ہوئے ہی تو ہیں، یہی تو منافقین کرتے تھے، تو کیا ہم منافق نہیں ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ میں ایسے شخص کو راستے پر لاؤں گا ہی نہیں جو اپنے جھوٹ پر کفر کر رہا ہے۔ یہ کیسی سخت وعید ہے۔ میرے اس وقت رونگٹے کھڑے ہوئے ہو رہے ہیں آپ کو یہ بتاتے ہوئے، یہ آیت پڑھتے ہوئے، کہ اللہ نے تو منع کر دیا، میں ایسے شخص کی مدد نہیں کروں گا، میں اس کو ہدایت پہ نہیں لاؤں گا جو خود اپنے دھوکے میں جکڑا ہوا ہے، جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ جانتے پوچھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ دراصل ہم چاہتے ہی نہیں ہیں اپنی نمود و نمائش کی زندگی سے باہر نکلیں۔ ہم نے اپنا معیار، اپنا وقار یہ بنا لیا ہے کہ میں بن ٹھن کے جاؤں گی، اچھے سے اچھا جوڑا پہنوں گی، میری واہ واہ ہوگی، ہم سمجھتے ہیں اسی سے ہماری عزت ہوگی۔ واللہ جب تمہارا رب کے سامنے تمہاری عزت نہیں تو تم دنیا کے سامنے کیا عزت کرو گی؟ اللہ نے تو اپنا معیار بتا دیا، میرا معیار یہ ہے، پھر تم دنیا کو کیوں خوش کرتے ہو؟ یہ تو ہماری بھول ہے کہ ہم دنیا کو خوش کریں گے تو ہماری دنیا بنے گی۔ ہم نے اللہ کو خوش کر لیا، جس دن ہماری آخرت تو بنے گی لیکن ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ یہ چیز ہم جس دن سمجھ لینا، اس دن ہمارا بیڑا پار۔ بے شک کچھ عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ ہم غیر مردوں کو تو نہیں دکھا رہے، ہم نے تو یہ اپنے لیے کرا ہے، تو یہ بھی آپ اپنے آپ سے جھوٹ ہی بول رہی ہیں۔ بے شک آپ نے بہت کم ریسورسز میں ایک بہت زبردست جوڑا بنایا ہے، اور آپ اچھے سے تیار ہو کے اپنی فیمیل فرینڈس کے پاس ہی جاتی ہیں، لیکن کیا تو آپ نے دکھاوے کے لیے ہی ہے نا، کہ دوسری عورت دیکھے تو اس کا امپریشن یہ جائے کہ واہ اس نے تو بڑا زبردست، بڑا کوئی مہنگا ترین جوڑا ہوگا جو اس نے بنایا ہے، یقیناً اس کے شوہر، اس کے باپ، اس کے بھائی کے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے، اس کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ اصل میسج آپ نے یہ پہنچایا ہے کہ میرا اسٹیٹس بھی بہت اچھا ہے۔ اپنے پہننے اوڑھنے سے کسی کو نیچا دکھانا، اگر اس طرح کی آپ کی نیت ہے تو آپ یہ باخوبی خود جانتی ہیں، اور حقیقت میں آج کے دور میں تو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ میانہ روی اختیار کریں۔ بہرحال یہ بات کہیں اور جا رہی ہے، تو اسی آیت میں، سورہ احزاب کی آیت میں آگے آتا ہے، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اب میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے ڈر کا ذکر کیوں کرا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گی وہی اس کے راستے پر چڑھے گی، وہی اس کو سیدھے راستے پہ لائے گی۔ یعنی اللہ کا ڈر جس میں ہوگا وہی اللہ کے معیار کو پہچان سکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تو کتنی سیدھی بات کرتا ہے، ہم نے اس کو اتنا ٹینگل کرا ہوا ہے، اتنا زیادہ کمپلیکس کرا ہوا ہے کہ ہم کہتے ہیں چھوڑو، قرآن نہیں پڑھو، قرآن کو پڑھ لو، اس کی تلاوت کر لو، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھو، برکات کے لیے کھولو، لیکن یہ نہ دیکھو کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو بار بار پڑھنے کا ہی اس لیے کہا ہے کہ تمہیں پتہ چلے، تمہیں یاد رہے، تم بھولو نہ کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ لیکن آج کی عورت کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، مجھ سمیت۔ پتہ نہیں کس منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، اللہ ہی نکال رہا ہے، لیکن ہم تو غیبت میں پڑے ہیں۔ آج 3 عورتیں جمع ہو جائیں، ہم وہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں، چلو بھائی کون ہاٹ ٹاپک ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واقف ہیں اچھی طرح
کہ جس شخص نے غیبت کری وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ اس حدیث میں ہی 3 بڑی وعیدیں ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ پہلی وعید مردہ گوشت کھانا، دوسری وعید انسان کا گوشت کھانا، تیسری وعید اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا۔ 3 الارم ہیں اس حدیث میں، اور کتنی آسانی سے ہم عورتیں مل کے یہ کام کرتے ہیں، یہ عمل سر انجام دیتے ہیں، 3 حرام کام کرتے ہیں بیٹھ کے ساتھ مل کے۔ ایکسٹریم لیول پر جا کے سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتنا خطرناک عمل ہے یہ ہے آج کی عورت دور جہالت سے بھی زیادہ بدترین گٹر میں۔ ہمیں چاہیے جہاں ہم 3 عورتیں جمع ہوں، ایک بندہ یہ ہمت کرے کہ روک دے، یہ عمل ہونے سے روک دے۔ اس کام کے لیے ہمت چاہیے، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ آپ ایک بندے کو 3 حرام کام سے کرنے سے روکیں گے۔ دوسرا، آپ یہ سوچیں کہ یہ میں عمل کر رہی ہوں، میں یہ جانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ میری یہ حس بند کر دے، میرے ضمیر کی آواز بند کر دے جو مجھے ہدایت کی طرف پکارتی ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ جو ضمیر کی آواز ہوتی ہے وہ اس کا اندر کا مسلمان ہی ہوتا ہے جو اس کو غلط کام سے روکتا ہے، تو یہ نہ کر، تو یہ بات نہ کر، تو ادھر جانے سے رک جا۔ ہم برے کام کر کر کے کفر کے اتنے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دن وہ آواز بند ہو جاتی ہے۔ در حقیقت وہ اللہ کی ہدایت کی آواز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ آواز خود بند کر دیتا ہے۔ جو بندہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں راہ راستے پہ صراط مستقیم پہ لانے کا۔ اپنا جائزہ لیں، اپنا معیار اپنے اللہ کے مطابق بنائیں اور اس کے لیے کوشش کریں، عمل کریں، کوشش کریں۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی چارہ نہیں۔ آپ یقین جانیں آپ کو ایسا سکون ملے گا، ہم سمجھتے ہیں ہم یہ کام کریں گے ہمارا کیا بنے گا، آپ یقین جانیں جب آپ کا دل سکون میں ہوگا نا پوری دنیا آپ کو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔